بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون۔ یہ ایک ایسی دعا ہے جو ہر دکھ میں سکون دیتی ہے۔ ہر انسان کے زندگی میں ایسے لمحے آتے ہیں جب دل ٹوٹ جاتا ہے، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور انسان خود کو بہت کمزور محسوس کرتا ہے۔ کبھی کسی اپنوں کی جدائی، کبھی مال یا کاروبار کا نقصان، کبھی بیماری، تو کبھی کوئی حادثہ، اور اس وقت ہماری زبان سے بس ایک ہی الفاظ آنا چاہیے، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون۔ بے شک ہی ہم اللہ کے ہیں اور ہمیں اسی کی اور لوٹنا ہے۔ یہ الفاظ صرف کسی کی موت پر نہیں کہے جاتے، بلکہ ہر اس وقت جب ہم کسی بھی طرح کی مصیبت میں یا پریشانی میں یا نقصان میں پڑ جاتے ہیں، تب ہمیں اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون کہنا چاہیے۔ اِنَّ لِلَّهِ کا مطلب ہے ہم سب اللہ کے ہیں، اسی کی ملکیت ہے، اسی نے ہمیں بنایا ہے، اسی کا حکم ہم پر چلتا ہے۔ اور وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون کا مطلب ہے ہم سب کو آخر کار اسی کی طرف لوٹ جانا ہے۔ ان دونوں جملوں کو ملا کر جب انسان دل سے کہتا ہے تو وہ اپنی روح، اپنے دل اور اپنے تقدیر کو پوری طرح اللہ کے حوالے کر دیتا ہے۔ کئی لوگ سوچتے ہیں کہ یہ دعا تو صرف موت کے وقت پڑھی جاتی ہے، لیکن اس کی حقیقت تو یہ ہے کہ ہر چھوٹی بڑی تکلیف میں یہ پڑھی جانے والی دعا ہے۔ اگر کوئی چیز کھو جائے، کوئی کاروبار ڈوب جائے، کوئی اپنوں سے بچھڑ جائے، کوئی مقدمہ ہار جائے، کوئی بیماری آ جائے یا دل کسی بھی طرح ٹوٹ جائے، تو ہمیں یہی کہنا چاہیے، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون۔ یہ اللہ سے کہنا ہوتا ہے کہ یا رب، اب میں تیرے ہی حوالے ہوں، اب تو ہی سنبھال۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں سورہ البقرہ آیت نمبر 155 اور 157 میں فرمایا، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، کچھ ڈر، کچھ بھوک، مال اور جان کے نقصان سے، لیکن صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون۔ یہی لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی رحمت اور رہنمائی ہے۔ اس آیت سے صاف ظاہر ہے کہ جو انسان مشکل وقت میں یہ دعا پڑھتا ہے، اس پر اللہ کی خاص رحمت اترتی ہے۔ جب دل ٹوٹ جائے تب کیا کرے؟ جب کوئی اپنوں کو کھو دیتا ہے یا زندگی میں ایسا صدمہ آتا ہے جسے سہنا مشکل ہو جاتا ہے، تو زیادہ تر لوگ شکایت کرتے ہیں، اے اللہ، میرے ساتھ ہی کیوں؟ لیکن سچے مومن کا جواب ہوتا ہے، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون، کیونکہ مومن جانتا ہے اللہ جو کرتا ہے اس میں کوئی حکمت ہوتی ہے۔ کبھی وہ ہمیں صبر سکھاتا ہے، کبھی ہماری روح کو مضبوط کرتا ہے، اور کبھی ہمیں اپنے قریب لانا چاہتا ہے۔ اب سنیے اس دعا کو پڑھنے کا اثر کیا ہے۔ جب کوئی یہ دعا پڑھتا ہے تو اس کے دل سے ایک بوجھ اتر جاتا ہے، کیونکہ وہ مان لیتا ہے کہ اب سب کچھ اللہ کے حوالے ہے۔ وہ اب شکایت نہیں کرتا، وہ اب غم میں ڈوبتا نہیں، وہ اب اپنی روح کو صبر اور تقبل کے ساتھ بھر لیتا ہے۔ اور یہی تو اصلی ایمان کی نشانی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا یہ حال تھا کہ جب بھی کوئی تکلیف آتی، چاہے اونٹ کھو گیا یا کپڑا پھٹ گیا یا سفر میں رکاوٹ آ گئی، تو وہ فوراً کہتے، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون، کیونکہ ان کے دل میں یہ جذبہ تھا کہ ہر چیز اللہ کی امانت ہے، اگر وہ چیز چلی گئی تو وہ اپنے اصلی مالک کے پاس لوٹ گئی۔ ایک روحانی حقیقت بتاتی ہوں، اس دعا میں صرف زبانی عبادت نہیں، بلکہ روح کی سکون دینے والی طاقت ہے۔ جب انسان یہ دعا پڑھتا ہے تو وہ اپنے اندر کہتا ہے، میرے رب، اب میرا کوئی اختیار نہیں، بس تیرا بندہ ہوں، جو بھی تو کرے گا اسی میں بھلائی ہے۔ اور یہی سوچ انسان کو غم سے نکال کر صبر کی روشنی تک پہنچا دیتی ہے۔ ہر چھوٹی سے چھوٹی بات میں پڑھنے کا اس کا یہ فائدہ ہے کہ کئی بار ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دعا صرف بڑے حادثے کے لیے ہے، لیکن آپ جانیے، اگر کوئی چیز گر جائے، کوئی فون ٹوٹ جائے یا کچھ بھی نقصان ہو، تو یہ دعا پڑھ لینے سے دل کو سکون اور صبر ملتا ہے، کیونکہ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہر چیز فانی ہے، باقی رہنے والا صرف اللہ ہے۔
جو انسان ہر درد میں یہ دعا پڑھتا ہے وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنے غم سے بھی اللہ کا نام نہیں بھولتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی مسلمان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے اور وہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہتا ہے تو اللہ اسے اس سے بہتر انعام دیتا ہے، یعنی نقصان صرف دنیا میں نہیں پورا ہوتا بلکہ آخرت میں اس کا ثواب کئی گنا ملتا ہے۔ مان لیجئے کسی کا کاروبار ٹھپ ہو گیا، ہر طرح نقصان ہی نقصان ہے، تو مایوس ہو کر رونے لگے تو یہ تو شکایت ہوئی، لیکن اگر وہ دل سے کہے انا للہ و انا الیہ راجعون تو وہ انعام کی بلندی ہے، کیونکہ اب اس نے اپنے غم کو عبادت میں بدل دیا۔ دوستو، کیا آپ کو پتہ ہے اس دعا میں 3 باتیں چھپی ہے؟ اقرار، ہم مانتے ہیں کہ ہم اللہ کے ہیں، ہم خود مالک نہیں ہیں، یہ ہوا اقرار۔ اور نمبر 2 ہے توکل، یعنی کہ بھروسہ، ہم بھروسہ کرتے ہیں کہ جو ہوا اس میں اللہ کی مرضی تھی۔ اور تیسرا ہے صبر، ہم صبر کرتے ہیں کیونکہ ہر غم کے بعد راحت ہے۔ جب انسان یہ دعا سچے دل سے کہتا ہے تو اللہ اس کے غم کو رحمت میں بدل دیتا ہے، کیونکہ وہ اب شکوہ نہیں کرتا بلکہ شکر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، بے شک صبر کرنے والوں کو میں بنا حساب ثواب دوں گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون صرف ایک جملہ نہیں، یہ زندگی کا نظریہ ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ کچھ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، ہر چیز واپس جانی ہے، اور اصلی سکون صرف اللہ کے پاس ہے۔ جب بھی کوئی تکلیف آئے، چھوٹی ہو یا بڑی، زبان سے یہی دعا پڑھیے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور دل میں کہیے، اے اللہ اب تو ہی سنبھال، تو ہی میرا مالک ہے۔ یقین مانیے دل کا درد ہلکا ہو جائے گا، غم سکون میں بدل جائے گا، اور آپ محسوس کریں گے کہ اللہ آپ کے بالکل قریب ہے۔ اس دعا میں زندگی کا سب سے بڑا راز چھپا ہے۔ ہر غم کا علاج صبر ہے، اور ہر درد کی دوا اللہ کا نام ہے۔ تو آئیے اپنے دل اور زبان کو اس کلمہ سے روشن کریں، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اللہ کی رحمت کو اپنے غم میں محسوس کریں۔ دوستو، چینل پر اگر آپ نئے ہو تو چینل کو ضرور سے سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک کیجیے اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔